روایتی ورزش، شہید کے دوستوں کا بیان۔ ہائی اسکول میں پڑھائی شروع کرتے ہی ابراہیم نے روایتی ورزش شروع کر دی اور رات کو وہ حاجی حسن نامی پہلوان کلب میں جانے لگا۔ حاجی حسن توکل المعروف حاجی حسن نجار ایک برجستہ عارف تھے جن کا پہلوان کلب ابو ہائر سیکنڈری کے پاس واقع تھا۔ ابراہیم بھی اس روحانی ورزشی ماحول کے ایک ورزشکار اور کھلاڑی بن گئے۔ حاج حسن ورزش کا آغاز قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سے کرتے تھے اور پھر ایک حدیث بیان کرتے اور اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ اکثر اوقات وہ ابراہیم ہی کو رنگ میں بھیجتے اور وہ بھی وارم اپ کے دوران قرآن کی ایک سورہ، دعائے توسل کی تلاوت یا اہل بیت کی مدح میں اشعار پڑھ کر اس عارف و مرشد کی مدد کرتے تھے۔ اس کلب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب کبھی ورزش کے دوران مغرب کی اذان ہو جاتی تو سب لوگ ورزش کو چھوڑ کر کلب کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کے حاجی حسن کی امامت میں نماز جماعت قائم کرتے، اور اس طرح انقلاب سے پہلے کے اس آشفتہ ماحول میں حاجی حسن نوجوانوں کو ورزش کے ساتھ ساتھ ایمان اور اخلاق کا سبق بھی سکھایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ہم سب لوگ ورزش ختم کر کے اپنا لباس وغیرہ بدلنے اور ایک دوسرے سے خدا حافظی میں مصروف تھے کہ اتنے میں ایک پریشان حال اور گھبرایا ہوا آدمی کے بغل میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا داخل ہوا اور تھرتھراتی آواز میں بولا، حاجی حسن میری مدد کیجئے، میرا بچہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے یہ مر رہا ہے، خدا کا واسطہ اس کے لیے دعا کیجئے خدا را۔ اور اس کے بعد زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے سب دوستوں کو مخاطب کر کے کہا، اپنا لباس بدلو اور رنگ میں اتر جاؤ، اور خود بھی رنگ کے بیچوں بیچ آ کر دعائے توسل شروع کر دی۔ ابراہیم نے ورزش کے ایک پورے راؤنڈ میں دوسرے دوستوں کے ہمراہ دعا پڑھی اور پھر صمیم دل سے گڑ گڑا کے اس بچے کے لیے دعا کی۔ وہ شخص بھی اپنے بچے کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد حاجی حسن نے ورزش کے بعد کہا کہ دوستو، جمعہ کے دن دوپہر کو سب لوگوں کی دعوت ہے۔ ہم نے بڑے تعجب سے پوچھا، کہاں؟ کہنے لگے، یہ دعوت اسی شخص نے دی ہے جو کچھ دن پہلے اپنے بیمار بچے کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اس کا بچہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ بچہ اب صحیح و سالم ہے۔ اسی خوشی میں اس نے ہم لوگوں کو دوپہر میں دعوت کی ہے۔ میں نے پلٹ کر ابراہیم کی طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو اور وہ باہر نکل رہا تھا، لیکن مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ اس دعائے توسل کا اثر ہے جو ابراہیم نے بڑے جوش و ولولے اور پرخلوص انداز میں پڑھی تھی۔ میں اکثر ابراہیم کو ان نوجوانوں کے ساتھ دیکھتا تھا کہ جن کی نہ ظاہری شکل و صورت مذہبی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ لوگ دینی مسائل کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ انہیں پہلے ورزش کی طرف کھینچ لاتا اور پھر آہستہ آہستہ مسجد اور عزادار کمیٹی کی طرف بھی جذب کر لیتا تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان سب سے برا تھا جو ہمیشہ اپنے شراب پینے اور برے کاموں کی داستانیں سناتا رہتا تھا۔ اسے نہ دین کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی نماز و روزے کی۔ اس کے نزدیک کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ کہتا تھا کہ زندگی میں آج تک میں نے کبھی کسی مذہبی اجتماع یا عزاداری میں نہیں گیا ہوں۔ ایک دن میں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم، یہ تم کن لوگوں کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہو؟ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کل رات یہ لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے مجلس سے عزاداری میں داخل ہوا اور آ کر میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور یزید کے برے کرتوتوں کے بارے میں بول رہے تھے۔ یہ لڑکا بھی گھور گھور کر بڑے غصے میں سن رہا تھا۔ جب لائٹیں بجھائی گئیں تو آنسو کے بجائے مسلسل طور پر یزید کو گالیاں دے رہا تھا۔ ابراہیم غور سے میری باتیں سن رہا تھا اور اچانک زور زور سے ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، یہ لڑکا آج تک کسی مجلس میں گیا ہی نہیں ہے اور کبھی رویا بھی نہیں، تم مطمئن رہو، جو ہی امام حسین کو چاہنے لگے گا تو ضرور بدل جائے گا۔ ہم لوگ بھی اگر ایسے لڑکوں کو مذہبی بنا سکے تو گویا بہت بڑا ہنر کیا۔ ابراہیم کے ساتھ اس لڑکے کی دوستی اتنی گہری ہوئی کہ اس نے سارے برے کاموں کو چھوڑ دیا اور وہ ایک اچھا ورزشکار بن گیا۔ اس کے کچھ مہینے بعد نوروز کے ایام میں اس لڑکے نے مٹھائی خریدی اور دوستوں میں بانٹنے کے بعد کہنے لگا، دوستوں میں آپ سبھی لوگوں کا مقروض ہوں اور خاص طور پر ابراہیم صاحب کا۔
میں خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے مجھے تم لوگوں سے آشنا کیا. اگر مجھے تم لوگ نہ ملتے تو آج نہیں معلوم میں کہاں کہاں پہنچ گیا ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ہم لوگ بھی بڑی تعجب خیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور پھر سب لوگ یکے بعد دیگرے باہر آ گئے. لیکن میں ابراہیم کے کاموں کے بارے میں راستے میں سوچتا رہا کہ کتنی خوبصورتی سے وہ ایک ایک کر کے نوجوانوں کو ورزش کی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور پھر مسجد اور عزادار کمیٹی کا راستہ دکھلاتا ہے اور خود بقول اس کے وہ انہیں لا کر امام حسین کے دامن میں ڈال دیتا ہے. مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جس میں آپ نے امیر المؤمنین سے فرمایا تھا، یا علی اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت ملی تو جان لو یہ پوری دنیا سے بڑھ کر ہے جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے. اس روایتی ورزشی کلب کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہاں کے لڑکے مل جل کر کسی دوسرے پہلوان کلبوں میں جا کر ورزش کرتے تھے، اور اسی عادت کے مطابق ماہ رمضان کی ایک رات کو ہم لوگ کرچ کے ایک پہلوان کلب میں گئے. وہ رات میں نہیں بھولوں گا جب ابراہیم شعر پڑھتا جا رہا تھا اور ورزش کرتا جا رہا تھا. کافی طویل مدت سے وہ رن کے کنارے پہلوانی ڈنڈ نکالنے میں مشغول تھا. رن میں موجود کھلاڑی اور ورزشکار یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہتے، لیکن ابراہیم اپنی جگہ اسی طرح ڈنڈ کرنے میں مشغول تھا اور کسی طرف دھیان بھی نہیں دے رہا تھا. ایک بوڑھا شخص ظاہراً کلب کا مالک چبوترے کی اونچائی پر بیٹھا نوجوانوں کا تماشا دیکھ رہا تھا. میرے پاس آ کر ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے بڑے غصے میں کہا، آغا یہ جوان کون ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب میں کلب میں داخل ہوا تو یہ اس وقت بھی ڈنڈ کر رہا تھا اور میں نے تسبیح سے اس کے ڈنڈ گننے شروع کیے. ابھی تک اس نے پورے 7 تسبیح ڈنڈ کیے، یعنی 700 مرتبہ. تجھے خدا کا واسطہ اس کو روکو ورنہ ابھی اس کی حالت خراب ہو جائے گی. ورزش ختم ہوئی تو ابراہیم کو تھکن کا ذرہ برابر احساس نہیں تھا، جیسے وہ 4 گھنٹے سے ڈنڈ کر ہی نہیں رہا تھا. البتہ ابراہیم یہ سب کام اپنے کو روحانی اور جسمانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے کر رہا تھا اور ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ خدا اور اس کے بندوں کی خدمت کے لیے ایک مضبوط جسم کی ضرورت ہے، اور وہ مسلسل یہ دعا کرتا رہتا تھا، قوّ علی خدمتک جوارحی، خدایا میرے جسم کو اپنی خدمت کے لیے قوی بنا دے. ابراہیم نے انہی دنوں ایک نہایت سنگین گرز اپنے لیے خریدا جس کے چرچے ہر طرف ہو رہے تھے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس نے نوجوانوں کے سامنے ایسا کام کرنا چھوڑ دیا. کہتا تھا کہ اس طرح کے کام انسان کی غفلت اور غرور کا باعث بنتے ہیں اور لوگ صرف اس بات کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں کون سب سے زیادہ طاقتور ہے. میں اگر دوسروں کے سامنے بھاری ورزش کے جوہر دکھاؤں تو اس سے میرے ورزشکار ساتھیوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، گویا میں نے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہا، اور یہ بات بہت غلط ہے. اس کے بعد جب بھی ابراہیم ورزش میں لیڈ کرتا اور اسے یہ لگتا کہ کوئی ورزشکار تھک گیا ہے تو فوراً ورزش کا انداز بدل دیتا. لیکن ابراہیم کے مضبوط بدن نے ایک بار اپنی جوہر کے طاقت دکھائے. یہ وہ وقت تھا جب عالمی کشتی چیمپئن سید حسین تہامی، جو حاج حسین صاحب کے عقیدت مند بھی تھے، پہلوان کلب میں آئے اور نوجوانوں کے ساتھ ورزش کرنے لگے. حسین اللہ کرم فرماتے ہیں کہ سید حسین تہامی ہمارے پہلوان کلب میں آئے ہوئے تھے اور نوجوانوں کے ساتھ ورزش کر رہے تھے. اگرچہ اب سید کافی دنوں سے عالمی چیمپئن شپ مقابلے میں شرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جسمانی اعتبار سے وہ کافی مستعد تھے. ورزش ختم ہونے کے بعد انہوں نے حاج حسن صاحب کی طرف رک کر کے کہا، حاجی صاحب کیا کوئی میرے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہے؟ حاجی حسن صاحب نے جوانوں پر ایک نظر ڈالی اور کہا ابراہیم. پھر ابراہیم کو رنگ میں اترنے کا اشارہ کیا. عام طور پر پہلوانی کشتی میں جو بھی حریف زمین پہ چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. کشتی شروع ہو گئی اور ہم سب لوگ تماشا دیکھنے لگے. ایک طویل مدت تک دونوں کشتی گیر ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی زمین پر نہیں گرا. دونوں لوگ زبردست دباؤ میں تھے لیکن ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکے
اور آخرکار یہ کشتی مقابلہ برابری پر ختم ہو گیا۔ کشتی کے بعد سید حسین صاحب چلا چلا کر کہنے لگے، واللہ بارک اللہ، کیا بہادر جوان ہے، ماشاء اللہ پہلوان، ماشاء اللہ۔ مقابلہ اب ختم ہو چکا تھا اور حاجی حسن صاحب مسلسل طور پر ابراہیم کے چہرے کو نظر جمائے دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم سامنے آیا اور بڑے تعجب خیز لہجے میں پوچھا، حاجی صاحب کیا بات ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے؟ حاجی حسن صاحب نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، پرانے زمانے میں اس تہران میں صرف 2 ہی لوگ پہلوان تھے، ایک کا نام تھا حاجی سید حسن رزاز اور دوسرے حاجی محمد صادق کرسٹل والا۔ یہ دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ کشتی میں بھی ان لوگوں کا کوئی حریف اور مد مقابل نہیں تھا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں خدا کے نیک اور خالص بندے تھے اور ورزش کو ہمیشہ قرآن کی چند آیات کی تلاوت اور حضرت ابا عبداللہ الحسین کی مصیبتوں کو یاد کر کے اپنے اشک آلود آنکھوں کے ساتھ شروع کرتے تھے۔ حاجی محمد صادق صاحب اور حاجی حسن صاحب کی گرم سانسیں مریضوں کو شفا بخشتی تھیں۔ اس کے بعد جاری رکھتے ہوئے کہا، ابراہیم میں تجھے انہی لوگوں کی طرح ایک پہلوان سمجھتا ہوں۔ ابراہیم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، نہیں حاجی صاحب، میں کہاں اور وہ لوگ کہاں۔ حاجی حسن کی ابراہیم کی اتنی تعریف پر بعض نوجوان لوگ ناراض بھی ہو گئے۔ اس واقعے کے دوسرے دن تہران کے پہلوان کلب کے 5 پہلوان ہمارے کلب میں آ گئے اور یہ پایا کہ ورزش کے بعد یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کشتی لڑیں گے۔ سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ حاجی حسن صاحب ریفری بن جائیں گے اور آخر کار ورزش کے بعد کشتی شروع ہو گئی۔ کل ملا کر ابھی تک 4 میچ ہوئے، جن میں سے 2 ہمارے جوانوں نے اور 2 انہوں نے جیتے۔ چونکہ میچ برابر ہوئے تو ساری نظریں اب 5ویں میچ پر ٹکی ہوئی تھیں اور اس وجہ سے ہلڑ ہنگامہ بھی ہونے لگا۔ وہ لوگ حاجی حسن صاحب پر چلا رہے تھے اور حاجی حسن صاحب ان کے رویے پر کافی رنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ آخری کشتی ابراہیم اور ان کے ایک جوان کے درمیان ہونے والی ہے، اور چونکہ وہ ابراہیم کو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے لہٰذا انہیں یقین تھا کہ وہ ہار جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہلڑ ہنگامہ شروع کر دیا تاکہ وہ ہارنے کی صورت میں ساری تقصیر ریفری کے سر تھوپ سکیں۔ سب لوگ غصے میں تھے۔ اتنے میں ابراہیم رن میں اترا اور لبوں پر اپنی حسین مسکراہٹ کے ساتھ سارے مہمان نوجوانوں سے ہاتھ ملایا اور اس طرح پھر سے سکون اور اطمینان کا ماحول سارے مجمع پر چھا گیا۔ ابراہیم نے کہا، میں کشتی نہیں لڑوں گا۔ سب نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ ذرا سا ٹھہر کر نہایت پرسکون لہجے میں کہا، ہماری دوستی اور رفاقت ان باتوں اور کاموں سے کہیں بڑھ کر اور قیمتی ہے۔ اس کے بعد حاجی حسن صاحب کے ہاتھ چومتے ہوئے ایک نعرہ صلوات دیا اور کشتی کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ شاید اس دن جیتنے اور ہارنے والا کوئی نہ تھا، لیکن حقیقی جیت ابراہیم ہی کی تھی۔ اور جب ہم لوگ کپڑے بدل کر نکلنے کی تیاری کرنے لگے تو حاجی حسن صاحب نے ہم سب لوگوں کو بلایا اور کہا، اب تم لوگ سمجھے میں ابراہیم کو کیوں پہلوان مانتا ہوں۔ ہم سب لوگ خاموشی سے کھڑے سن رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا، دیکھو عزیزو، پہلوانی اسی چیز کا نام ہے جو تم لوگوں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ابراہیم نے آج اپنے نفس سے کشتی لڑ کر جیت حاصل کی ہے۔ آج خدا کی خاطر ابراہیم نے ان لوگوں سے کشتی نہیں لڑی اور اس کام کے ذریعے اس نے بغض و کینہ اور عداوت و دشمنی کے دروازے بند کر دیے۔ نوجوانوں، پہلوانی اسی کو کہتے ہیں جس کا تم لوگوں نے آج اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ابھی ابراہیم کی پہلوانی کی داستانیں لوگوں میں مشہور ہو رہی تھیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کا واقعہ پیش آیا اور اکثر جوان لوگ انقلابی حالات اور اجتماعی مسائل میں مصروف ہو گئے اور اس کے نتیجے میں روایتی ورزشی میں آنا جانا بھی کم ہو گیا۔ لہٰذا ابراہیم نے یہ تجویز دی کہ نماز صبح کو ہر روز پہلوان کلب میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھا کریں اور اس کے بعد وہیں پر ورزش کیا کریں۔ یہ بات سبھی لوگوں نے قبول کر لی۔ اس کے بعد سے ہم لوگ ہر روز پہلوان کلب میں جمع ہو کر اذان دیتے، نماز جماعت پڑھتے اور پھر ورزش شروع کرتے تھے۔ اس کے بعد مختصر سا ناشتہ کر کے اپنے اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ ابراہیم اس کام سے کافی خوش تھا کیونکہ اس طرح تو سبھی لوگ ورزش آ پاتے تھے اور دوسرا یہ کہ نماز بھی صبح میں جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی تھی
اور وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث دہراتا تھا کہ اگر نماز صبح کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ رات بھر کی شب داری اور عبادت سے بڑھ کر اور زیادہ محبوب ہے۔ ایران پر عراقی حملے کے ساتھ ہی پہلوان کلب کی رونق دھیمی پڑ گئی اور اکثر جوان محاذ جنگ پر چلے گئے۔ اب ابراہیم بھی بہت کم تہران آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنا سارا ورزشی سامان جمع کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور اسی جنگ زدہ علاقے میں اس نے اپنے روایتی ورزش کی بساط پھیلا دی۔ حاجی حسن صاحب کا پہلوان کلب حقیقی پہلوانوں کی تربیت کرنے میں مشہور تھا۔ ابراہیم کے علاوہ اس کلب میں اور بھی کافی سارے جوانوں نے بارگاہ الہی میں اپنی پہلوانی کے جوہر دکھائے تھے۔ انہوں نے اپنے خون کے ذریعے اپنی ایمان کی حفاظت کی اور یہی بات حقیقی پہلوان ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ حاجی حسن صاحب کے پہلوان کلب کا خوبصورت اور روحانی دور دفاع مقدس کے پہلے ہی چند برسوں میں اپنے اختتام کو پہنچا، جب پہلوان کلب کے مرشد و مربی شہید حسن شہابی، بریگیڈیئر شہید اصغر، شہید سید صالح، شہید محمد شاہروردی، شہید علی قرم دل، شہید حسن زاہدی، شہید سید محمد سبحانی، شہید سید جواد مجد پوری، شہید رضا پند، شہید حمداللہ مردی، شہید رضا ہوریار، شہید مجید فریدون، شہید قاسم کاظمی، شہید ابراہیم اور اسی طرح بہت سارے شہداء جام شہادت نوش کر گئے، اور حاجی نصر اللہ، مصطفیٰ ہرندی اور علی مقدم شدید زخمی ہو گئے، اور خود حاجی حسن توکل صاحب بھی انتقال کر گئے، اور آخر کار یہ پہلوان کلب مسمار ہو کر رہائشی بنگلے فلیٹ میں تبدیل ہو گیا اور اس طرح یادوں کے اوراق میں پیوست ہو گیا۔ یک نفری والی بال۔ شہید کے بعض دوست بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کے مضبوط بازوؤں کو دیکھ کر ہائی اسکول کے شروع سے ہی لگتا تھا کہ وہ اکثر کھیلوں میں چیمپئن بن جائے گا۔ ورزش کے پیریڈوں میں وہ ہمیشہ والی بال کھیلتا رہتا تھا اور کوئی بھی جوان اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اکیلے ہی ایک 6 نفری ٹیم کے ساتھ میچ کھیلا۔ اسے صرف 3 بار گیند اچھالنے کی اجازت تھی اور ہم سب لوگ اپنے ٹیچر کے ساتھ مل کر اس کی جیت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ابراہیم معمولاً یک نفری والی بال میچ ہی کھیلتا تھا۔ چھٹی کے دنوں میں ہم لوگ 17 شہریور نامی سڑک کے فائر اسٹیشن کے پیچھے کھیلا کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے دار ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن ابراہیم کی والی بال کا سب سے بہترین واقعہ گیلان غرب نامی شہر میں جنگ کے دوران کا ہے، جہاں والی بال کا ایک میدان تھا اور جس میں نوجوان کھیلتے تھے۔ ایک دن کچھ افراد منی بسوں پر سوار ہو کر گیلان غرب کے جنگی علاقے کے دورے پر آئے، جن کے سرپرست محکمہ کھیل کود کے رئیس جناب داؤدی صاحب تھے۔ داؤدی صاحب ہائی اسکول میں ابراہیم کے ورزش کے استاد رہ چکے تھے۔ انہوں نے ابراہیم کو کچھ ورزشی سامان دیا اور کہا جس طرح تم چاہو استعمال کرو، اور پھر کہا ہمارے ساتھ آئے ہوئے دوستان مختلف ورزشوں اور کھیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ یہاں کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم نے بھی ورزش کاروں کے ساتھ مختلف باتیں کی اور شہر کے متعدد علاقوں کا دورہ کرایا، اور پہنچتے پہنچتے یہ لوگ والی بال کے میدان پر پہنچ گئے۔ داؤدی صاحب نے ان سے کہا تہران کی والی بال ٹیم کے چند جوان بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہو تو ایک میچ کھیلا جائے۔ دن کے 3 بجے میچ شروع ہوا۔ ایک طرف تہران کی والی بال ٹیم کے 5 لوگ تھے، جن میں سے 3 لوگ ایکسپرٹ تھے، اور دوسری طرف ابراہیم اکیلا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تماشائی تھے۔ ابراہیم نے اپنے معمول کے مطابق پا برہنہ ہو کر اپنے شلوار کو زانوں تک اوپر چڑھایا اور بنیان ٹی شرٹ پہن کر ان کے مقابلے میں آ گیا، اور اتنا اچھا والی بال کھیلا کہ شاید ہی کسی کو اس پر یقین آئے۔ یہ میچ صرف ایک ہی ہاف پر ختم ہو گیا اور 10 پوائنٹ سے ابراہیم نے جیت لیا۔ اس کے بعد سارے ورزشکاروں نے ابراہیم کے ساتھ فوٹو کھینچے، لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک سیدھا سادہ سا جوان بھی ماہر ورزشکاروں کی طرح کھیلتا ہوگا۔ میں نے ایک دن 2 کوہا کے فوجی کیمپ میں جوانوں کے سامنے ابراہیم کے والی بال کھیلنے کی داستان سنائی، تو ایک دوست جا کر والی بال لے آئے، اور پھر ہم نے 2 ٹیمیں تشکیل دیں اور ابراہیم کو بھی بلا لیا۔ پہلے تو وہ نہیں مان رہا تھا اور کھیلنے پہ تیار نہیں تھا،
لیکن ہمارے اصرار پر اس نے کہا کہ ایک شرط پر کھیلوں گا، اور وہ یہ کہ تم سب ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف کھیلوں گا۔ کھیل ختم ہونے کے بعد کچھ کمانڈروں نے کہا کہ آج تک ہم لوگ اتنا نہیں ہنسے تھے جتنا آج ہنسے۔ ابراہیم جب والی بال پر شاٹ مارتا تھا تو چند لوگ والی بال کی طرف دوڑتے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر گر جاتے تھے۔ آخر کار ابراہیم نے کافی پوائنٹ سے یہ میچ بھی جیت لیا۔